ونشرت رياحها برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. ثم بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سلام. اس سے بلند صلوات ہے. آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں. سورہ مبارکہ النساء کی 65ویں آیت. آیت کا عنوان عظمت مصطفیٰ ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے میرے معشوق، اے میرے عاشق، اے میری جان، تمہارے رب کی قسم. یہ لہجہ ہے اللہ کا اپنے نبی سے متعلق. مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے قرآن پڑھ کر کیا سمجھا، تو میں جو کہوں گا اس میں سے ایک بات یہ کہوں گا کہ پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے. آپ لہجہ تو دیکھیے، اگر سرکار کالی کملی اوڑھ کر آ جائے تو اللہ کو نبی کا آنا اچھا لگتا ہے. میں اس مضمون پر بہت دیر رک سکتا ہوں، لیکن مجھے کیونکہ اس آیت سے کچھ اور نتیجہ لینا ہے، یعنی ایک نتیجے تک جانا ہے، تو اگر میں کہوں تو یوں کہوں کہ ایسا لگتا ہے جیسے پوری کائنات میں اللہ کو نبی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. ساری دنیا سے وہ کہتا ہے کہ مصلوں پر آ جاؤ، بستر چھوڑ دو، آرام چھوڑو، مصلوں پر آ جاؤ، آرام چھوڑو، مصلوں پر آ جاؤ، مگر اپنے نبی سے فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا. اے میرے مصطفیٰ، کبھی بستر پہ بھی چلے جائے. کیا لہجہ ہے، کیا انداز ہے. اللہ کو نبی کے ہاتھ نظر آتے ہیں، اللہ کو نبی کی زبان یاد آتی ہے. سرکار کے پیروں پر ورم آ جائے تو اللہ کو احساس ہوتا ہے کہ میرے نبی کے پیروں پر کہیں ورم تو نہیں آ گیا. جی ایک ایک ادا محمد کہہ کے تو وہ قرآن میں صرف 3 دفعہ ہی اس نے بات کی ہے، وہ نام نہیں لیتا. جی محمد کہہ کے بات نہیں کرتا. 3 آیتوں سے زیادہ آیتیں نہیں ہیں. جی مزمل، طٰہٰ، یاسین، مدثر، یہ لب و لہجہ میرے نبی کے ساتھ اللہ کا. تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا نظر آ رہا ہے قرآن میں، تو بھائی یہ عاشق ہیں یا معشوق ہیں. اچھا ممکن ہے کہ کوئی دوست، کوئی ایک دوست، بہت بڑا اہتمام ہے، بہت بڑا مجمع ہے ہمارے کورجہ برادران نے فرمایا، حاجی کرم حسین صاحب تمام ڈیرہ غازی خان کے احباب تشریف فرما ہیں. لہٰذا میں یہ سوچ بھی رہا ہوں کہ شاید کوئی ایک ایسا بچہ، کوئی جوان اہل سنت کو طالب ہیں
مجھے ابھی آتے آتے معلوم ہوا کہ جماعت اسلامی کے دوست بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان کے جماعت کے لوگ بھی ہیں، ویسے بھی در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ تھکیں گے نہیں تو میں دوسرا سنا دوں۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ خبردار، امام حسین کی عزاداری شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے۔ اگر ناراض نہ ہو تو جملہ لے لیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر مجھے تو مصرے یاد آ گئے، ان سنی بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ نہیں، شعر تو بھائی شعر کتنا سنیں گے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اگر کوئی ایک بچہ، کوئی جوان، کوئی اگر یہ سوچ لے، کوئی یہ چاہے کہ یہ مولانا کیا عاشق معشوق کیا باتیں لے بیٹھے، یہ ممبر کی تو زبان نہیں ہے، تو میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا عاشقوں کی جگہ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ حضرت ابراہیم نہیں کودے تھے، عشق کودا تھا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی۔ عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی اور عشق آگ میں کود گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض جگہ پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ جیسے بیٹھا ہے بیچارہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا میرا بھائی۔ بہت جگہ مجلسے میں سے بھی دیکھتا آ رہا ہوں، ماشاءاللہ باہر بھی مومنین بڑی تعداد میں، پوری مسجد بنی بھی ہے امام بارگاہ۔ اچھا، سنی بچوں کو ایک بات بتا دوں کہ ہم مسجد علیحدہ بناتے ہیں، امام بارگاہ علیحدہ۔ ہاں، سب مدرسہ بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، سب مسجدیں بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، مگر ہم امام بارگاہ مسجد سے ہٹ کر بناتے ہیں۔ ہاں، کیا شیعوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں؟ مسجد میں آپ نے ایک ہی ہال کیوں نہیں بنا لیا؟ مسجد میں آپ نے مجلس کیوں نہیں کی؟ وہاں بھی ممبر ہے، وہاں بھی مائک ہے، وہاں بھی بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں بھی انتظام ہے۔ کیوں علیحدہ سے امام بارگاہ؟ پوری دنیا میں، صرف پاکستان کا حال نہیں ہے، پوری دنیا میں مسجد علیحدہ، امام بارگاہ علیحدہ۔ اس کا ایک موٹا سا سبب یہ ہے، میرے بچوں جوانوں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے سنی بھائیوں کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا، اور امام بارگاہ حسین کا خیمہ ہے جو ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے۔ لہذا یہ جوڑنے کی جگہ ہے۔ تو عشق کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو۔ تو اگر کوئی یہ سوچے کہ صاحب یہ کیا بات کر دی آپ نے، تو مجھے اقبال کا وہ دو مصرے یاد آ گئے کہ یہ جو اس وقت آپ تکلیف میں بعض دوست بیٹھے ہیں نا، تو یہاں بدن کو تکلیف ہو رہی ہے۔ مصرع سناتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہاں بہت سے لوگوں کو بدن کی تکلیف ہو رہی ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ یہ امام حسین کا دسترخوان، یہ روحانی غذا کی جگہ ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ جب عقل اپنے کمالات کو گزار دے تو پھر منزل عشق شروع ہوتا ہے۔ کربلا عاشقوں کی جگہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، مولا علی نے فرمایا ہے۔ جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے، جب کربلا سے گزر ہوا تو فرمایا کہ یہاں خیمے لگائے جائیں، یہاں قافلہ روک دیا جائے۔ جب آپ اترے تو ایک صحابی نے پوچھا مولا یہاں ہم کیوں رکیں؟ فرمایا ہاں ہونا مسار و شاق،
یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ. تم کچھ مدت کے بعد دیکھو گے کہ یہاں عاشق کیسے آتے ہیں. پھر ایک درخت کے نیچے آپ نے ذرا آرام کرنے کے لیے آپ نے اپنے پیروں کو پھیلایا, تکیہ لگایا, ایک پتھر کو اپنے سر کے نیچے لگایا, تو ایک صحابی بھاگتا ہوا آیا, حضرت کے پیر دبانے کی اس نے کوشش کی تو حضرت نے پیر کھینچ لیے. حضرت نے فرمایا اس درخت کو غور سے دیکھو, اس درخت کے پاس کھڑا ہو کر میرا حسین تم سے کوئی بات کرے گا, اس وقت تم یاد رکھنا کہ میں نے تم سے کہا تھا میرے بچوں کا ساتھ دینا. اور جب روز عاشور امام حسین نے اس درخت کے پاس کھڑے ہو کر خطاب کیا تو یہ شخص سامنے والی لائن میں کھڑا تھا. تو امام نے فرمایا تمہیں یہ درخت یاد ہے؟ امام نے فرمایا میرے بابا نے تمہیں یہ درخت یاد کروایا تھا, یہ وہی دن ہے کہ جس دن کے لیے میرے بابا نے تمہیں توجہ دی تھی. تو کربلا عاشقوں کی جگہ ہے. تو یہ آیہ کریمہ بھی اچھا عاشق اور معشوق یعنی کب نبی عاشق ہیں, کب نبی معشوق الہی ہیں. تو اگر اس کو ایک جملے میں کہوں تو یوں کہوں گا کہ جب یہ محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں, جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں. اب اس آیت کو لے لیجیے آپ جس کی خاطر میں نے اتنی تمہید مانگی. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو تمہیں اپنے اختلافات میں حکم نہ مانتا. مومن نہیں ہو سکتا تو امیر المومنین کیسے ہوگا؟ مومنوں کا سربراہ کیسے بنے گا؟ مومن ہی نہیں ہے بھائی وہ جو نبی کو اپنا حکم نہ مانتا ہو. کس میں؟ اپنے اختلافات میں. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ. اور اے میرے نبی جب تم فیصلہ سنا دو تو تمہارے فیصلے پہ بال برابر بھی جو شک نہ کرتا ہو, ہاں شک نہ کرتا ہو. تمہارے فیصلے کے خلاف بولنے والا تو کافر ہوگا, تمہارے فیصلے کے خلاف سوچنے والا مومن نہیں ہے. اگر دل میں بھی اس کے گزر ہو رہا ہے کہ یہ کیا فیصلہ سنا دیا اور یہ کیوں فیصلہ سنا دیا, تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. وہ مومن ہی نہیں ہے کہ جس کے دل میں آپ کے فیصلے پہ شک آتا ہو. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, اور وہ ایسے تسلیم ہو جائے جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. یہ آیت کا ترجمہ. اب میرے عزیزو یہ بات روشن ہے کہ امت میں عقائد میں بھی اختلاف ہے, احکام میں بھی اختلاف ہے. کوئی اللہ کی توحید کو ایسے مانتا ہے, کوئی عدل الہی کا قائل نہیں ہے, کوئی کہتا ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ نہیں صرف خیر اللہ کی طرف سے ہے, کوئی نبوت کے کمالات کے اندر مختلف بحثوں کا شکار ہے, کوئی امامت کی بحث کے اندر کسی شک کا شکار ہے, کوئی قیامت کے بارے میں کچھ اور سوچتا ہے. ایسے ہی احکام کے اندر بھی نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کب کھولنا ہے, کوئی 8 منٹ پہلے کھولتا ہے, کوئی 8 منٹ بعد کھولتا ہے, کوئی سورج کے ڈوبنے پر روزہ کھول لیتا ہے, کوئی سورج کے پورے ڈوبنے کے بعد روزہ کھولتا ہے. تو سورج جب ڈوبنا شروع ہوتا ہے اور جب سورج مکمل ڈوبتا ہے تو اس میں 8 منٹ لگتے ہیں. تو کوئی 8 منٹ پہلے کھولتا ہے, کوئی 8 منٹ بعد کھولتا ہے. ایسا ہی ہے جی. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا حضور یہ جو سولر سسٹم ہے نا یہ بھی اس وقت آف ہوتا ہے جب سورج پورا ڈوب جاتا ہے. تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے, کہنے لگے اچھا سولر بھی شیعہ ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد, اور بلند صلوات اندر باہر سب مل کر. تو یہ اختلافات امت کے اندر مختلف موضوعات میں ہیں, اور قرآن نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو میرا نبی فیصلہ سنائے اسے من اور ان مان لو, شک نہ کرو میرے نبی کے فیصلوں پر. تو نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا فیصلہ کریں, کس مسئلے پر فیصلہ کریں. جو مسئلہ ہماری آپ کی امت میں سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے. آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے. ایک طبقہ کہتا ہے کہ علی چوتھے ہیں اور ایک طبقہ کہتا ہے علی پہلے ہیں. تو یہ ہمیں حل کرنا ہے نا مسئلہ کہ علی پہلے ہیں کہ علی چوتھے ہیں. توجہ ہے نا بدراتی. تو
سرکار سے جا کے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ علی پہلے ہیں یا علی چوتھے ہیں؟ البتہ میں نبی کے جواب لینے سے پہلے، سرکار کی بارگاہ سے جواب لینے سے پہلے میں ایک خود سے سوال کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ لوگوں کی منطق سمجھ میں نہیں آتی، جو لوگ کہتے ہیں کہ علی آخرت میں پہلے نمبر پر ہے مگر کہتے ہیں دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ جو آخرت میں پہلے نمبر پر ہو، بھائی جنت اس کے ہاتھ میں، محشر اس کے ہاتھ میں، کوئی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ علی کی تحریر نہ ہو، کوئی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا جب تک کہ اس کے دل کا حاکم علی نہ ہو۔ جنت کے آٹھوں دروازوں پر علی ولی اللہ کا کلمہ لکھا ہوا ہے، ہر جانے والا پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کے دروازے پہ جب کنڈی بجتی ہے تو اس کی آواز علی علی کی آتی ہے، جنت میں جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو اس کی آواز علی علی کی بنتی ہے۔ اللہ نے جنت کو مخملی پردوں سے سجایا ہوا ہے اور اس پہ جو نگار لکھے ہوئے والی علی لکھے ہوئے ہیں۔ محشر کے اندر جب قافلہ ہدایت داخل ہوگا تو سرکار فرماتے ہیں جب میں محشر میں آؤں گا تو میرے آگے آگے علی چل رہا ہوگا، میں علی کے پیچھے ہوں گا، میرے پیچھے سارے نبی ہوں گے۔ ایک صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ آپ علی سے افضل ہیں، علی آپ کے آگے کیسے چلیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا تم نے مجھ سے نہیں سنا، علی صاحب لوائی، علی میرا علمدار ہے، اور علمدار ہمیشہ آگے چلتا ہے، لشکر پیچھے چلتا ہے۔ تو نہیں رہے میری بات، گفتگو آگے بڑھے، سال میں نہیں میں تو شاید 4 سال بعد آیا۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات، اس سے بلند صلوات، ہم مل کر سرکار سے پوچھیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ کوئی طالب علم مجھ سے پوچھے کہ نبی کی 63 برس کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے۔ ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی کہ کہتے ہیں صاحب وقت ختم ہو گیا، مولانا بہت دیر سے مجلس چل رہی ہے، وقت ختم ہو گیا، 10 منٹ کا خطاب کریں، بس 10 منٹ میں گھنٹے کی بات کرنی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ ہندوستان میں یوم حسین تھا اور یوم حسین کا موضوع تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا ہے۔ جیسے بینر لگا ہوا ہے نا، اس میں بڑا بڑا سیمینار کے اندر لکھا ہوا تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا ہے۔ علامہ علی نقی نقن صاحب مہمان خصوصی تھے، انہیں آخر میں خطاب کرنا تھا، تو جب وہ آئے تو انہیں کہا حضور 5 منٹ رہ گئے ہیں، اذان ہونے والی ہے، تو آپ 5 منٹ میں ہی کچھ کہہ دیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ 5 منٹ تو بہت زیادہ ہے، میں آدھے منٹ میں بات کروں گا۔ وہ مائک پر آئے اور انہوں نے بسم اللہ پڑھی۔ اب بسم اللہ پڑھنے میں اور ایک جملے میں آدھا منٹ بھی کم لگے گا۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی ہے۔ صلوات ہدیہ کرنے نبی علیہ
سے حسین چپے تیر ہرمل نہ سنتے گل کو جے زخم کر گئے حسین چپے سبھی دبابت اللہ سے اکبر پہ پھٹ جگر گئے حسین چپے ہی چپ دے بدلے سارے اصول بچ گئے ہی چپ نے او انقلاب آندھے جہان تے دین رسول بچ گئے بھائی میرے ادھر سے جو بھائی نے ملنگوں کی ترجمانی کی ادھر سے میرے بھائی نے ذاکروں کی ترجمانی کی تو بڑا جاگتا ہوا اور بیدار مجمع ہے بہت عرصے بعد میرا غازی خان کے مومنین کی زیارت ہو رہی ہے میں ان دونوں فکروں کے درمیان اپنی ان کی گویا کہنے کے بات کو بالا کرتے ہوئے کربلا ولایت علی کا دفاع ہے یاد رہے تشیع کے 5 نصاب ہیں یہ بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں 5 چیزوں کا خیال رہے اپنی ساری توانائیاں 5 چیزوں پہ لگائی ہے سب سے پہلا عنوان عقیدہ توحید کوئی علی والا نہیں ہوتا جو اللہ کو مواحد نہ مانے جو اللہ کو واحد نہ مانے جو مواحد نہ ہو ولی والا نہیں ہوتا سب سے پہلا عنوان عقیدہ توحید دوسرا عنوان عقیدہ ختم نبوت ہم میں سے کوئی بھی نبی کے بعد نبی کا قائل نہیں ہے بلکہ یہ جو مجمع آیا بیٹھا ہے نا اکثریت شیعوں کا مجمع ان کا تو ڈھنگ ہی کچھ اور ہے یہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کر ہر آنے والے نبی کا دروازہ بند کر لیتا ہے پہلا عنوان عقیدہ توحید تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے دوسرا عنوان عقیدہ ختم نبوت تیسرا عنوان ولایت علی اس کے بغیر شیعت کی شین پوری نہیں ہوتی تیسرا ہمارا عنوان تشیع وہ ہے ولایت مولا علی چوتھا عنوان عزاداری امام حسین ہم تو زندہ ہی نہیں ہے بغیر عزاداری کے ہمارا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے بغیر عزاداری کے ہم ہیں ہی نہیں بغیر عزاداری کے مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلنا شروع ہوں گے جو حقائق کھلنا شروع ہو گئے 10 سال پہلے تک کالے کپڑے بدعت تھا اب سنت ہو گیا ہے 10 سال پہلے تک امام حسین پہ رونا بدعت تھا اب حسین مولا پہ رونا سنت ہے ہم کہیں نہیں گئے ہمارا دوست ہمارے گھر آ گیا ہے ہم کہیں نہیں گئے ہمارا دوست ہمارے گھر آ گیا ہے چوتھا عنوان توجہ ہے چوتھا عنوان عزاداری سید الشہداء چوتھا عنوان عزاداری سید الشہداء پانچواں عنوان عقیدہ ظہور امام زمانہ ان 5 موضوعات پر ان بچوں جوانوں پر کام ہو جائے تو یہ تشیع کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے ہمارے مسلمات میں سے ہے یہ عقیدہ بات تھوڑی سی آگے جائے ایک اور صلوات نبی کی ذات اس سے بلند صلوات پڑھ لیجیے بات تھوڑی سی آگے جائے بات یہ ہے کہ نبی سے فیصلہ لینا ہے اور سرکار کا جو فیصلہ ہوگا اسے امت کو ماننا ہے اور جو نہیں مانے گا نبی کے فیصلے کو وہ مومن نہیں ہے تو ہم پوچھ لیتے ہیں سرکار سے یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے ہمارے بھائیوں نے کتابیں لکھی ہیں الحمدللہ پچھلے سالوں میں پاکستان میں اور وہ یہ کہ مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی خلیفہ بلا فصل باطنی ہے علی خلیفہ بلا فصل باطنی ہے باطناً علی خلیفہ بلا فصل ہے یعنی علی بن ابی طالب
علم نبی میں، عصمت مصطفیٰ میں، غیرت مصطفیٰ میں، عزت مصطفیٰ میں، شجاعت مصطفیٰ میں، سخاوت مصطفیٰ میں، معنویت مصطفیٰ میں، قرب الہی مصطفیٰ میں اگر نبی کا کوئی جانشین ہے تو وہ علی ہے۔ مگر علی ابن ابی طالب نبی کے روحانیات اور معنویات کے جانشین ہیں۔ نبی کی طرف سے جو مملکت چلانے اور ریاست چلانے کا جو کام تھا، خلافت میں علی چوتھے ہیں۔ کتنا سجا کے پیش کیا ہے یہ ایک خیال ہے، لیکن نہیں عزیزو، اس بحث کو اگر میں علمی اعتبار سے آگے لے کے چلوں تو بہت ساری چیزیں، بہت سا وقت درکار ہے۔ میں سطح عموم یعنی میرے بچوں کے سطح تک آ کر بھی بات مجھے کرنا ہے، اور جو شخصیات تشریف فرما ہیں، دانشور آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھ کے بات کرنی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایسے ہی ایک دفعہ یوم حسین میں ایک خطیب اہل سنت نے کہا کہ سنو، علی کا مقام یہ ہے کہ فضیلتیں دو طرح کی ہیں جی، ایک مقام فضیلت ظاہری طور پر ہے اور ایک باطنی طور پر ہے۔ تو کہنے لگے کہ علی فضیلت میں پہلے نمبر پر ہے مگر خلافت میں چوتھے نمبر پر ہے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اگر علی فضیلت میں پہلے نمبر پر ہے تو علی کو خلافت میں بھی پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے۔ تو الجھ کے کہنے لگے 1,24,999 پیغمبروں میں آنے والا سب سے زیادہ فضیلت والا سمجھ میں آتا ہے، تو 3 کے بعد چوتھا تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ یہ بڑی سجی باتیں ہیں، میں ان سجی باتوں سے اختلاف کرتا ہوں، اور اختلاف میرا توجہ ہے، اختلاف میرا ان سجی باتوں سے یہ ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ آج تمہیں آگے بولا گا، آگے بولا گا، آگے چلا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ آرام سے بیٹھیں گے۔ ایک صلوات اور نبی کی ذات۔ بات آگے جائے۔ مجھ سے اگر آپ کہیں نا، جیسے میں نے مثال دی کہ وقت کم ہوتا ہے، تو جی مجھ سے اگر آپ کہیں کہ سرکار کی زندگی 63 برس کی نبوی زندگی، اس کے بارے میں بتائیں کہ نبی نے کیا پہنچایا۔ پہلے تو بچوں یاد رہے کہ ہم نبی کے 40 سال کے بعد نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں، نبی ہمیشہ سے نبی تھے۔ اگر آپ سے کوئی کہنا کہ 63 برس نہیں 23 برس کی زندگی تھی نبوی، سرکار 40 سال تک نبی نہیں تھے، اگر کوئی آپ سے کہنا تو پہلا تو اسے جواب یہ دے دیا کرو کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے، نبی ہمیشہ سے نبی ہیں۔ اور یاد رہے کہ نبی مکرم کا 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرنا اور ہے، اور نبوت ہونا، نبی ہونا اور ہے۔ سرکار ہمیشہ سے نبی تھے، اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام نہیں تھے، ہمیشہ سے ہمارے نبی تھے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، جس کی ایک موٹی دلیل میں آپ کو دوں۔ کسی نے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، یا ابن رسول اللہ فرمائیے آیت تطہیر 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے، اہل بیت آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے، کیونکہ ان کی طہارت کا اعلان ہے۔ میرے مولا صادق مسکرائے، فرمایا کیا سورہ توحید نازل ہونے کے بعد اللہ ایک ہوا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک، ہمیشہ سے اہل بیت کو اللہ نے جب سے خلق کیا ہے صاحب عصمت خلق کیا۔ ہمارے نبی جب سے خلق ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کب سے خلق ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کب سے خلق، جب کب کا لفظ ہی نہیں تھا، جب وقت ہی نہیں تھا۔ سورہ مبارکہ الدہر کی پہلی 3 آیتیں پڑھ لیجئے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. یہ جو دو انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا، ایک انسان وہ ہے، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ نہیں. ایک انسان ایسا تھا جو وقت بننے سے پہلے بھی قابل ذکر تھا. یعنی چاند نہیں بنا، سورج نہیں بنا، اللہ نے وقت کو اور ایام کو نہیں بنایا، اس سے پہلے بھی ایک انسان تھا. اچھا، اگر چاند سورج نہیں تھا اور ایک انسان قابل ذکر تھا، جب کچھ نہیں تھا تو اس کا ذاکر کون تھا؟ وہ مذکور تھا تو اس کا ذاکر کون تھا؟ یہ پنجتن وہ ہیں کہ جن کا ذاکر خود اللہ. یہ انسان جو ہر وقت سے پہلے تھا اور وہ انسان جسے اللہ نے نطفے سے بنایا ہے. یہ دونوں انسان برابر نہیں ہیں. یہ قرآن کا لفظ ہے، لفظ نطفہ. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. یہ انسان کہ جو متحرک پانی سے بنا، یہ انسان اور ہے. وہ انسان جو وقت سے پہلے تھا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان جس نے قرآن پڑھایا پھر انسان کو خلق کیا. یہ کون سا انسان ہے جو بننے سے پہلے قرآن پڑھ چکا تھا؟ کون سا انسان ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے قرآن پڑھ چکا تھا؟ جی یہ تو نبی مولا کے بارے میں نا بات. مجھے تو نہیں پتا کہ حضرت محمد حنفیہ نے امام حسن سے امام حسین کے لیے کیا کہا، جن کے کہنے پر امام حسن نے امام حسین کے فضائل پڑھے. اور یہ فضائل اصول کافی میں ہے، مستند ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہماری. اس میں امام حسن نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اخی الحسین قد عالمنا علما. میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. امام حسن امام حسین کے لیے فرما رہے ہیں، قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. وَأَثْقَلُنَا حِلْمًا، اور میرا بھائی حسین حلم اور بردباری میں ہم سب سے زیادہ سنگین ہے. اللہ اکبر. آگے سنیں مولا حسن کی زبان سے مولا حسین کے فضائل. فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق. حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا. کانا فقیہا قبل ان یخلق. حسین پیدا ہونے سے پہلے فقیہ ہے. ابھی حسین مخلوق نہیں ہوئے تھے کہ فقیہ تھے. یہ وہ انسان ہے. کون سا انسان؟ کہ جو خلق ہونے سے پہلے عالم تھا، جو مخلوق بننے سے پہلے عالم تھا. تھک رہے نا میری باتوں سے؟ جب ابلیس نے، شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تو کیا کہا اللہ نے ابلیس سے؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ متکبر ہو گیا تھا جو سجدہ نہیں کیا یا عالین میں سے تھا؟ نقل صاحب فرماتے ہیں تفسیر اس آیت کی تفسیر میں کہ عالین علی کی جمع ہے. اللہ کہہ رہا ہے تو علیوں میں سے تھا، اس لیے کہ انہیں تو سجدہ کرنا نہیں تھا آدم کو، تو ان میں سے تو تھا نہیں، پھر سجدہ کیوں نہیں کیا؟ توجہ ہے حضرت کی؟ تم متکبر ہو گیا تھا جو سجدہ نہیں کیا، یہ عالین میں سے تھا. اب وہ جملہ جو مجھے آپ کو سنانے کا دل کر رہا ہے، ہمارے بزرگ عالم دین نقل صاحب فرماتے ہیں یہ گھرانہ، یہ پنجتن، یہ گھرانہ جب وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، جب یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں. اکثر درے بطول پر جبرائیل نے سوچا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں. توجہ ہے؟ بات تھوڑی سی آگے جائے تو یہ پورا قرآن در حقیقت نبی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا. اب ہمیں پوچھنا ہے سرکار سے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے؟ ہاں وہ جملہ مجھ سے رہ گیا. اگر مجھ طالب علم سے کوئی کہے نا
کہ 63 برس کی نبوی زندگی 2 جملوں میں بیان کریں، تو میں 63 برس کی نبوی زندگی کو یوں بیان کروں گا کہ سرکار نے، بھئی جملے کو محسوس کرنا، تھکنا نہیں میری باتوں سے، سرکار نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی؟ یہ خلاصہ ہے، یہ سرکار کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ کوئی ایک دن نہیں گزرا جس دن امت کو اللہ نہ سمجھایا، کوئی ایک لمحہ نہیں گزرا جس دن سرکار نے علی نہ سمجھایا۔ تم صرف غدیر میں علی کو ڈھونڈتے ہو، مجھے تو نبی کی زندگی سے ایک دن بھی غدیر کم نظر نہیں آتی۔ صرف کوئی میدان غدیر نہیں ہے، نبی نے ہر جگہ کو غدیر بنا دیا، اور سرکار کو حکم یہ ہے بلغ۔ اہل علم تشریف فرمائے، ان سے دعا چاہیے، بلغ سورہ مبارکہ مائدہ۔ اچھا، یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، اے میرے حبیب نہیں، اے میرے رسول۔ بھائی آفیشل آرڈر ہے، سرکاری آرڈر ہے، سرکاری کوئی کام کروانا ہے، کوئی توحید کا کام کروانا ہے، کوئی آسمانی کام کروانا ہے، کوئی الہی کام کروانا ہے، معاشرے کو سیدھے رستے پہ ڈالنا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے صاحب رسالت پہنچا دیجئے۔ نہیں، ترجمہ یہ نہیں ہوگا۔ میرا بڑا گلہ ہے اپنے آپ سے، ہمیں ترجموں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت آپ بچوں نے بھی، جوانوں نے بھی 50,000 دفعہ سنی ہوگی۔ ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ پہنچا دیجئے۔ نہیں، ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور بھی کچھ آیات ہیں جن کا ترجمہ دوبارہ ہونا چاہیے۔ میں ترجمے سے اختلاف کر رہا ہوں، آیت سے اختلاف کرنے والا کافر ہے۔ ترجمے سے اختلاف کرنے والا طالب علم ہے، ترجمے سے اختلاف کر رہا ہوں۔ کتنی مشہور حدیث ہے سرکار کی، ان الحسین ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، شاید یہاں بھی کہیں لکھی بھی ہو۔ بڑے بڑے بینر سرکاری ادارے بھی لگواتے ہیں چوکوں پہ، روڈوں پہ، چاراہوں پر، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ ترجمہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کب کہا ہے سرکار نے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ یعنی مر جاؤ، جنت میں چلے جاؤ تو 2 سردار ملیں گے جنہیں حسن حسین کہتے ہیں۔ یعنی حسن حسین اس ترجمے کے مطابق، ترجمے کی بات کر رہا ہوں، اس ترجمے کے مطابق مر جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے تو پھر 2 سردار ملیں گے جنہیں حسن حسین کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے حسن حسین تمہارے اس ترجمے کے مطابق، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن حسین مردوں کے سردار ہیں، مرنے والوں کے سردار ہیں۔ سرکار نے یہ فرمایا ہی نہیں، سامنے کی سیدھی زبان میں، آسان زبان میں سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں۔ اسی دنیا میں سردار مانو، اسی دنیا میں سردار مانو، اور جنہوں نے اسی دنیا میں سردار مان لیا جنت انہی کی ہے۔ کتنا سامنے کا ترجمہ ہے جسے دوبارہ سے ہونے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کی توجہات بڑھ گئی ہیں تھوڑی سی۔ ایک کتنی مشہور حدیث ہے مولا علی کا فرمان، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں میرے عزیز؟ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ کب فرما رہے علی؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا، جس نے علی سے نہیں پوچھا وہ تاریخ میں گم ہے، اور جس نے علی سے پوچھا وہ سلمان فارسی آج بھی زندہ ہے، وہ مالک اشتر آج بھی زندہ ہے، وہ میثم تمار۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اب ترجمہ یہاں کیا کروں گا؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے صاحب رسالت مسلسل پہنچائیے۔ بلغ ہے، یہ ابلغ نہیں ہے۔ اگر آیت میں ابلغ کا لفظ آیا ہوتا نا تو پھر یہ ترجمہ ہوتا کہ پہنچائیے۔ تھوڑا گردن ہلا دو بھائی، جی تھوڑی اکیڈمک گفتگو بھی تو ہوگی، اکیڈمک گفتگو بھی تو ہوگی نا، مدرسے کی زبان میں بھی تو بات کروں گا نا جی۔
عربی گرامر. بلغ اور ابلغ میں فرق ہے. ابلغ ذرائع ابلاغ آپ نے لفظ سنا ہے نا جی, ایک دفعہ خبر پہنچا دی اسے کہتے ہیں ابلاغ. تبلیغ ایک دفعہ پہنچانے کو نہیں کہتے. یہ بلغ تبلیغ کے خاندان کا لفظ ہے. باب تفعیل کا ہے, یہ صیغہ امر, باب افعال کا نہیں ہے. اے میرے رسول, اے صاحب رسالت, پہنچاتے رہو, بار بار پہنچاؤ. کیا ما انزل الیک من ربک, جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا. تھوڑا گردن ہلاؤ بھائی, بات جا رہی ہے. جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا وہ مسلسل پہنچاتے رہیے, بار بار پہنچائیے. سرکار نے تو ایک دفعہ پہنچایا. 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا, معاف کیجیے گا 11 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا. سرکار دو جہاں 10 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا. سرکار دو جہاں 11 ہجری کی سفر کے مہینے میں آپ رحلت فرما گئے. ذی الحج کے بعد محرم آیا نا, 10 ہجری کا ذی الحج جس میں آپ نے پہنچایا, اور 2 مہینے کے بعد محرم اور سفر کی 28 کو حضرت کی رحلت اور حضرت کی شہادت ہو گئی. تو مسلسل کہاں پہنچایا؟ 2 مہینے تک, 2 مہینے کے بعد کہاں پہنچایا؟ اب عزیزو, جب ہم حدیث کو پورا پڑھیں گے نا تو پھر لطف آئے گا. حدیث یہ کہہ رہی ہے من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا تھا. اب یہاں بھی وہی جگہ ہے جہاں میں ترجمہ بدل رہا ہوں. جی یہاں بھی ترجمہ بدل رہا ہوں میں. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو پھر آپ کنتو کا ترجمہ ہر جگہ ہوں کریں. کنتو کا ترجمہ من کنتو ہر جگہ پھر ہوں ترجمہ کریں. ہر جگہ تو نہیں کرتے. کنتو کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فَحَبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤ. فَخَلَقْتُكَ يَا مُحَمَّد, اے میرے محمد میں نے تمہیں بنایا اس لیے کہ میں پہچانا جاؤں. تو وہاں ترجمہ کیوں کر رہے ہیں کہ کنتو میں تھا, تو یہاں بھی ترجمہ کریں من کنتو مولا, میں جس کا مولا تھا. فَهَذَا عَلِيٌّ مولا, اب علی اس کا مولا ہے. نبی نے اپنی زندگی میں اپنے منصب پر علی کو بٹھایا ہے. نبی نے امت پہ نہیں چھوڑا, سرکار نے امت پہ نہیں چھوڑا, خود مولا علی کو اپنی جگہ بٹھا کے گئے. اور کیا نہیں لکھا تاریخ والوں نے کہ علی کو ایسے اٹھایا کہ علی نظر آ رہے تھے, نبی چھپ گئے تھے. یہی تو دکھانا چاہتے ہیں, جس کی پشت پہ نبوت ہو اس کے آگے ولایت ہوتی ہے. پوری امت کو علی دکھا کر گئے. کیا فرمایا؟ من کنت مولا, میں جس کا مولا تھا. فہذا علی مولا, اب علی اس کا مولا ہے. یہاں بات رکی نہیں ہے. فَلْيَشْهَدِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ, اور جو حاضر ہے وہ غائب کو بتاتا رہے. کبھی تو بلغ بنے گا. نبی کو اللہ نے کہا ہے بار بار پہنچائیں, مسلسل پہنچائیں. تو نبی نے یہ پہنچا کر امت کی ذمہ داری لگا دی کہ جو حاضر ہے میدان غدیر میں وہ غائب لوگوں کو بتائے. والوالد الولد, اور ہر باپ اپنے بیٹے کو علی کی ولایت بتائے. اگر ناراض نہ ہو جائیں تو ایک جملہ کہہ دوں, نبی نے فرمایا ہر باپ اپنے بیٹے کو علی پہنچائے, ہر باپ اپنے بیٹے کو علی سمجھائے, ہر باپ اپنے بیٹے کو علی کی ولایت پہنچائے. تو جو باپ ہوگا وہی تو پہنچائے گا. پڑھنے محمد و آل محمد. تھک گیا. بھائی آپ کا شوق ذوق سننے کا مزاج مجھے آمادہ کر رہا ہے کہ میں جلدی نہ کروں. ہاں گرمی ہے حد سے, اور میرے اوپر تو کوئی خاص پنکھا نہیں ہے, یہ ان کے تو آپ سب پر ہے.
लंबा पढ़ेंगे। क़यामत तक हर महफिल का उन्वान अली, क़यामत तक हर मजलिस का उन्वान अली, क़यामत तक हर मुलाकात का उन्वान अली। मुझे उन लोगों से कुछ ज्यादा प्यार है जो मुलाकात करते वक्त सलाम के बाद या अली मदद भी कहते हैं, इसलिए कि वो ये कहकर बताते हैं कि हम नबी की वसीयत पे अमल कर रहे हैं। पहुंचाते रहो, पहुंचाते रहो। और अगर आप आमादा हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ूं। इस आये करीमा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन लम तफअल, अगर तुमने ये नहीं किया, इन लम तफअल नहीं है, अगर तुमने अली को नहीं बोला, अली बोल के नहीं दिखाया, विलायत अली कौल का नाम नहीं है, विलायत अली फेल का नाम। तुमने अगर ये काम नहीं किया, यानी नबी ने कौलन और फेलन दोनों उम्मत को अली दिखाए, बोल कर भी, जिसके कान संगीन हो वो देख भी ले। भाई इतना बड़ा मजमा था, कोई कह देता मुझ तक आवाज नहीं आ रही थी, तो आवाज तुम तक नहीं आ रही थी, अली तो नजर आ रहा था। नहीं, आप थक रहे हैं मेरी बात से। अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी गर्दन हिलाते रहिए। अब मैं क्या करूं, गर्मी तो है। अब इसमें तो हाजी साहब मेरा कसूर नहीं, ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। गर्मी तो है, और इस गर्मी को आप विलायत अली की गर्मी में बदल दीजिए, तो एहसास ही नहीं होगा। तवज्जो कर ली ना। अगर आपने ये नहीं किया तो आपने रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। मैं इस पे नहीं रुकना चाह रहा, अगरचे इस पे भी बड़े लतीफ पैगामात हैं, बड़े हसीन पैगामात हैं। सरकार दो जहां के सारे काम एक तरफ, अली की विलायत एक तरफ। तवज्जो कर ली अजीजों, थक के न सुनिएगा, एक हदिया कर रहा हूं आपको, एक जुमला हदिया कर रहा हूं। नबी मुकर्रम की सारी रिसालत हुस्न पाती है अली की विलायत के ऐलान पर, तो मेरी और आपकी नमाजें कैसे बचेंगी बगैर अली के? हमारी इबादतों का तोलने का जरिया अली मौला, जिसके दिल में अली मौला, अली मौला, हर एक मीदान पर तोला, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी, तवज्जो कर लिया आपने? अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, ज़माने में अली वालों मजलिस का हिस्सा है ये, बर्दाश्त की शहीद मोहसिन नकवी के दर्जात की बुलंदी के लिए बुलंद सलवात। शोहदाए मिल्लत डेरा गाजी खान में और बहुत सारी शहादतें हुई, उन तमाम शहीदों के दर्जात की बुलंदी के लिए बुलंद तर सलवात। वइन लम तफअल, तवज्जो, वइन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। बात आगे बढ़ रही है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह लोगों के शर से आपको बचाएगा। इसका मतलब यह है कि जब अली पहुंचाया जाता है तो शर होता है। और क्या मतलब है? यानी मैं और मेरे और आपके पहुंचाने में शर हो तो हम परेशान हो जाए। बात नबी की हो रही है, यानी नबी भी जब अली पहुंचाएंगे तो शर का इम्कान है।
لیکن شر کا امکان ہے تو نبی کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ آپ علی پہنچائیں، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ تو جس نبی کو اللہ نے علی پہنچانے پہ حفاظت فراہم کی ہے، اس قوم کو اللہ علی پہنچانے پہ حفاظت نہیں فراہم کرے گا۔ آپ یقین جانیے، مرنا، شہید ہونا، علی مولا کے نام پہ جان دینا، یہ ہلاکت نہیں ہے، یہ حقیقی زندگی ہے۔ ہاں، یہ حقیقی زندگی ہے۔ میں تو یوں کہہ دوں کہ جو زندہ ہے نا، وہ زندہ ہے، اس پہ شک کرے، مگر جو شہید زندہ ہے اس پہ یقین کرے۔ شہید سے زیادہ زندہ کوئی نہیں ہے۔ اور میرا اور آپ کا جرم اور ہمارے ان شہیدوں کا جرم کیا تھا بھائی؟ بتائیے نا، کیا تھا جرم؟ ولایت مولا علی۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا کب تک مارے جائیں گے؟ میں نے کہا جب تک تمہاری چھتوں پہ علم لگا ہوا ہے۔ کہنے لگا کب تک مارے جائیں گے؟ میں نے کہا جب تک تم اذانوں میں علی ولی اللہ پکار رہے ہو۔ یہ سارا اسی وجہ سے تو ہے۔ لیکن نبی کو جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، تو پھر ہمیں بھی یقین رکھنا چاہیے۔ کون ہے بھائی جو آب حیات بھی کرایا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے جس مردے کو زندہ کیا تھا وہ بھی 20 سال بعد مر گیا تھا۔ جو نبیوں کے معجزوں سے زندہ ہوئے وہ بھی مر گئے۔ کون آب حیات بھی کرایا ہے؟ سب کو جانا ہے۔ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے یا حسین کہتے ہوئے دم نکلے، بہتر نہیں ہے مولا علی کی محبت میں دم نکلے۔ اس لیے کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہے جی۔ یہ تو گھڑائی کو کچھ اور ہے جس کا ذائقہ ہم جانتے ہیں، اس گھڑے کا پانی کا ذائقہ ہم جانتے ہیں۔ اور بلائیے اپنے بچوں کو، جوانوں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، جب تک یہ ذائقہ نہیں لیں گے اس وقت تک یہ اس مشرب کے لوگ شمار نہیں ہوں گے۔ اخلاق سے، پیار سے، کیا کہا اللہ نے؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے تمہیں بچائے گا۔ میں بھئی 10 منٹ اور فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ باہر سے اگر ایک نعرہ آئے گا تو مجھے اچھا لگے گا۔ نہیں، پتہ نہیں چلا مجھے۔ اللہ لوگوں کے شر سے آپ، ہاں یہ اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ تو کوئی شر ہونا تھا کیا؟ ہاں ہوا۔ جب سرکار نے فرمایا من کنت مولا، تو پھر ایک مرتبہ آواز آئی حارث ابن نعمان فہری کی، یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تو سرکار نے فرمایا میں تو کچھ بولتا ہی نہیں ہوں جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ جب اس نے کہا اچھا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو۔ مجھے تو کہیں نہیں ملا کہ نبی نے بد دعا کی ہو، رحمت للعالمین تو بد دعا ہی نہیں کرتا۔ مجھے کہیں نہیں ملا سرکار نے اللہ سے کہا کہ پتھر نازل کر۔ توجہ ہے، علی کے دشمن کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ یہ قرآن ہے بھائی۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ایک سائل نے، ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا اور عذاب واقع، عذاب آیا۔ جب اس نے کہا نا کہ تو حضرت نے فرمایا میں کوئی بات ایسی نہیں کرتا، تو کہنے لگا پھر آسمان سے پتھر نازل ہو اور جو مجھے مار ڈالے۔ ویسے عزیزو، دشمن علی عذاب ہی مانگتا ہے۔ میں دشمن علی کے چہرے سے نقاب اتارنا بھی جانتا ہوں۔ میں چاہ نہیں رہا کہ اس وادی میں زیادہ رکوں۔ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے، ہمت، جرأت، مردانگی نہیں ہے ان میں۔
میں نہیں چاہ رہا دادا ان لوگوں کے چہرے سے نقابیں اتاروں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا ہوا۔ نبی نے جب کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ بڑبڑاتا ہوا اپنی اونٹنی پر بیٹھا، اور ابھی تھوڑا ہی چلا تھا کہ ایک مرتبہ آسمان سے کنکر نازل ہوا اور اس کے بالکل سر کے درمیان آ کے لگا اور اس کے بدن کو چیرتا ہوا، اونٹنی کی کمر توڑتا ہوا زمین پر گیا۔ میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ، بدتمیزی دشمن علی تو یہ تھا، اس اونٹنی کا کیا قصور تھا؟ توجہ بھائی، اس نے کہا تھا نا، مولا علی کی ولایت کا انکار اس نے کیا تھا نا، تو اس کے بعد عذاب آیا۔ یہ اونٹنی کا کیا قصور تھا؟ یہ اونٹنی کی کمر بھی ٹوٹ گئی۔ اچھا، میں اپنے جوانوں کو اور زیادہ اس بات کو روشن کرنے کے لیے ایک مثال دوں۔ شام کا دربار ایک دفعہ مدینے میں لگا، شام کا دربار ایک مرتبہ مدینے میں لگا۔ امام حسن مجتبیٰ بدلنا خاصہ تشریف لائے۔ امام بولنا نہیں چاہ رہے تھے، کچھ کہنا نہیں چاہ رہے تھے، اصرار کرنے لگا کہ کچھ کہیے کچھ کہیے۔ تو حضرت نے اپنا خطبہ اپنی شان میں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا میں بتاؤں کہ میں کون ہوں، اللہ نے میرے خاندان کو کیا کیا شرف عطا کیا ہے، اپنے فضائل، اپنے دادا کے فضائل، اپنے نانا کے فضائل، اپنے بابا کے فضائل، اپنے بھائی، اپنی مادر گرامی کے فضائل۔ امام حسن نے پڑھتے پڑھتے فرمایا سنو، اللہ اکبر، لو شئت لجعلت عراق شاما و شام عراقا، میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، ہاں میں چاہوں تو شمال کو جنوب بنا دوں، جنوب کو شمال بنا دوں۔ میرے مولا نے جب یہ فرمایا نا کہ میں چاہوں تو جغرافیہ بدل دوں، میں چاہوں تو زمین کا نقشہ بدل دوں، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا فمو کا صغیر و کلامو کا کبیر، تمہارا دہن چھوٹا ہے، معاذ اللہ تمہارا دہن چھوٹا ہے، تمہاری باتیں بڑی ہیں۔ فنظر الیہ شذرا، جیسے اس نے کہا نا یہ کون کر سکتا ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ میں عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، شمال کو جنوب کر دوں، جنوب کو شمال کر دوں، میں زمین یوں بدل کے دکھا دوں، ایک لمحے میں زمین بدل دوں، یہ کون کر سکتا ہے ایسا؟ فنظر الیہ شذرا، تو امام حسن نے اسے غور سے دیکھنا شروع کیا اور پھر فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ ایک مرتبہ اس کی جنس بدلنا شروع ہو گئی۔ تو یقین نہیں کر رہا تھا کہ عراق شام ہو سکتا ہے، شام عراق ہو سکتا ہے، میں تیرے بدن میں بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور جب وہ شرمندہ ہو کے نکلنے لگی تو امام نے اسے آواز دے کر کہا تیری جو زوجہ تھی وہ تیرا شوہر ہو گئی ہے۔ عجیب عجیب حسین مولا علی کی، مولا اہل بیت کی ولایت تکوینی پہ دلیل روایت، یہ روایت اہل بیت کی ولایت تکوینی پر ہے۔ اس سے روشن مجھے نہیں ملی ولایت تکوینی کی بورڈ اور مستند ترین یہ روایت ہے۔ ہمارے ان علماء نے اس روایت کو لکھا ہے جو روایت لینے میں سخت مزاج ہے، ہم روایت کو نہیں لیتے۔ میں مولا کی بارگاہ میں کہوں مولا بدتمیزی تو اس نے کی تھی، اس کی بیوی کا کیا قصور؟ میں اس کی بیوی کا کیا قصور جو اب اس کا شوہر ہو گئی؟ مولا بے ادبی تو حارث ابن نعمان فہمی نے کی تھی، اس اونٹنی کا کیا قصور؟ تو میرے بچوں میں 10 مثالیں بنا سکتا ہوں کہ قصور کسی کا ہے، نتیجہ کہیں اور بھی جا رہا ہے۔ تو اس کا میں ایک جملہ کہہ دوں، خبردار ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، دوستی کرتے وقت دیکھ لینا کہیں عذاب اس کی وجہ سے تم پہ نہ آئے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ساری زندگی مولا علی کی ولایت کو سمجھایا۔ سب تو نہیں رہے، میں بھی آپ کو تسلی دے دے کے مجلس پڑھ رہا ہوں۔
مقصد سوچ رہا ہوں کہ کب اتریں گے, ہمیں تو باہر جانے کا راستہ بھی نہیں مل رہا. جی مولا نبی کی محفل, مسائل نہیں پڑھ رہا, مولا نبی کی محفل, مولا علی داخل ہوئے. ایک بزرگ تشریف فرما ہے سرکار کے ساتھ, توجہ ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تسلی دیجئے میں بات کروں یا نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سب ماشاءاللہ نہیں کہہ رہے, کیا کروں؟ ماشاءاللہ بولیے. سرکار کی خدمت میں ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہے اور مولا علی کو آتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے آواز دے کر کہا, دیکھو بھائی میں اب یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں نا دوست, ان سے گزارش کر رہا ہوں یہ موبائل والے تو ذرا تسلی کریں, تسلی کرو, یعنی موبائل نیچے کرو. اور ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ لائیو تو نہیں دے رہے, پھر میں آپ کو فضائل سنائی نہیں رہا, بسم اللہ قبلہ, نہ اہلوں تک پہنچے گا. یہ حاضری کی نیاز ہے, وہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا ہوا سن رہا ہے. آؤ نا, گرمی برداشت کرو نا, آؤ نا, گرمی پسینوں میں آ کے بیٹھو نا, ٹھنڈے کمرے میں. اچھا جو امریکہ کینیڈا میں ان کا مت کیا نام ہے, وہ ریکارڈ بھی دیکھ لیں گے. یہ لائیو کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو مجلس میں گھر سے نہیں آنا چاہتا. ارے بھائی کیا ضرورت آ رہی ہے جانے کی, پتہ ہے گرمی کتنی ہے, بیٹا یہیں بیٹھ کے دیکھو لائیو آ رہی ہے. آپ نے حاضری میں ان کی کمی کمزوری کر دی. ویسے ہی میں کرم بھائی پہلے سے کوئی 10 سال سے پکار رہا ہوں, آپ یہاں مختلف امام بارگاہوں کے بانیان بھی آئے ہوئے ہیں. جی پورا ڈویژن ہے, تو آپ بانیان سے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, میں بھی بانی ہوں, میرے اپنے خاندان. اب اگر یہ بند کر گئے ہیں تو پھر میں پڑھوں, ورنہ میں یہیں سے. اچھا اتنی دیر بعد یا رسول اللہ من ہاتا, یہ کون ہے؟ یہ راز کی بات بتا رہا ہے. ابھی تو نبی زندہ ہے, سرکار موجود ہے, یہ ابھی سے بتا رہا ہے آپ چوتھے خلیفہ ہیں. یہی ہو رہا ہے, ایک مطلب تو یہ نکل رہا ہے. حضرت نے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر ہے. اللہ اکبر, اللہ کے نبی خضر ہے. اللہ اکبر. اس روایت کو امام سجاد کی خدمت میں ایک چاہنے والا لے آیا. مولانا میں نے سنا ہے کہ ایسے چوتھا خلیفہ کہہ کر مولا علی کو سلام کیا گیا. میرے مولا سجاد نے فرمایا دادا میرے جد چوتھے خلیفہ تھے. اس نے کہا یا علی ابن حسین یا ابن رسول اللہ, سمجھ میں نہیں آئی بات. حضرت نے فرمایا تو میں نہیں پتا پہلا خلیفہ کون ہے, تو میں نہیں پتا دوسرا خلیفہ کون ہے, میں نہیں پتا تیسرا خلیفہ کون ہے. تو پھر تمہیں اگر پتا ہو تو تمہیں پتا ہو نا کہ چوتھا کون ہے. اس نے کہا مولا آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. حضرت نے فرمایا تو ہم نے نہیں سنا قرآن کی آیت ہو جس وقت پروردگار عالم نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, جب آدم کے لیے اللہ نے کہا میں تمہیں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. قرآن کی زبان میں پہلا خلیفہ حضرت آدم. نہیں اپنی توجہ ہاتھ رہیں گے. امام سجاد اس روایت کی تشریح کر رہے ہیں, پہلا خلیفہ اللہ کا حضرت آدم. پھر فرمایا تم نے آیت نہیں پڑھی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا. قرآن میں دوسرا خلیفہ حضرت داؤد, قرآن میں تیسرا خلیفہ حضرت ہارون. جب حضرت موسیٰ نے فرمایا وَاخْلُفْنِی فِی قَوْمِی, اے میرے بھائی ہارون میری قوم میں میرا خلیفہ بن کے رہ. قرآن کی زبان میں تیسرا خلیفہ حضرت ہارون. اور پھر جب نبی نے فرمایا یا علی انت وزیری و وزیری و خلیفتی من بعدی و فی حیاتی, یا علی تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو, میری زندگی میں بھی میرے خلیفہ. بھائی بڑی محنت سے میں نے ایک مطلب آپ کے سامنے پیش کیا. ان بچوں کو بھی تکلیف دے دی کہ ویڈیو بند کر دو. توجہ ہے نا حضرات کی, زمین خلافت کتنی اونچی ہے, پہلے یہ جان لو پھر سمجھ میں آئے گا کہ علی کسے کہتے ہیں.
آئے ہائے اللہ کی جانب سے بنایا ہوا پہلا خلیفہ ہاں حضرت آدم، اللہ کی جانب سے بنایا ہوا دوسرا خلیفہ، کیا بات ہے، حضرت داؤد، اللہ کی جانب سے بنایا ہوا تیسرا خلیفہ، حضرت ہارون، اللہ کی جانب سے بنایا ہوا چوتھا خلیفہ، من کنت مولا علی اور مولا علی۔ روایت آپ کو اس لیے سنائی کہ ایک ہمارے اسی صوبے کے ایک بہت بڑے عالم دین گلا پھاڑ پھاڑ کر ہماری ایک کتاب دکھا رہے تھے، شیعوں کی کتاب، شیعوں کی جگہ سے چھپی ہوئی کتاب، اس میں حضرت علی فرما رہے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ۔ علی نے کہا ہے جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ دیکھو علی خود کہہ رہے ہیں مجھے چوتھا مانو، پوری بات بتاؤ نا کہ پہلا کون ہے؟ پوری بات بتاؤ نا کہ دوسرا کون ہے؟ پوری بات بتاؤ کہ تیسرا کون ہے؟ جب کہاں تین خلیفہ ایسے ہو تو حق ہے کہ علی چوتھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل یہاں کیونکہ ایک ایسی بات تھی کہ جسے وہ جو ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا ہے نا، اس کے لیے میں نے بند کروایا تھا۔ اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، سلام 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 یا حسین، سلام 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین۔ اللہ سلام پڑھنا ہے تو اونچی آواز سے پڑھیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ماشاءاللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلام 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 یا حسین، سلام 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 یا حسین، سلام 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 یا حسین۔ عزیزو، اس ولایت کی خاطر کربلا بسی ہے، آئے ہائے بڑا خرچہ ہوا ہے ولایت علی، اللہ اکبر بڑا خرچہ ہوا ہے۔ اللہ بتا دوں کیا کیا خرچہ ہوا ہے؟ آئے ہائے ولایت مولا علی پر پہلا خرچہ محسن کی شہادت، مولا علی کی ولایت پر سیدہ کا بچہ مارا گیا۔ آئے ہائے آئے ہائے فرائض الصمتین ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے، علامہ الجوینی کی کتاب ہے۔ ولایت علی پر پہلا خرچہ محسن کی شہادت، آئے جناب زہرا کا بچہ مارا گیا، آئے ہائے اور یہ بچہ میں کہوں گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت میں محشر میں پہلا مقدمہ جس قتل کا سنا جائے گا وہ حضرت حابیل کا قتل نہیں ہے، جبکہ پہلا قتل حضرت حابیل کا قتل ہے، مگر پہلا مقدمہ جس قتل کا سنا جائے گا وہ حضرت محسن کا قتل ہے۔ آواز آئے گی غضوا ابصارکم حتی تجوزوا فاطمہ، اپنی آنکھوں کو بند کرو، فاطمہ آ رہی ہے، میری کنیز خاص فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے، سب کی گردنوں کو جھکایا جائے گا، سب کی آنکھوں کو بند کیا جائے گا، اور جب بی بی کی سواری عرش کے سامنے سے گزرے گی ایک مرتبہ بی بی اپنی سواری رکوا دیں گی، جب سواری رکے گی تو اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی کی آواز آئے گی بے ای ذنب قتلت، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا؟ یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے،
اللہ کہے گا مانگو میری کنیز خاص، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو بی بی فرمائیں گے مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا۔ آواز قدرت آئے گی، فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ بی بی فرمائیں گی یا اللہ میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو وسط محشر کے زمین کو بلند کیا جائے گا، چاروں طرف محشر ہو جائے گا، بیچ کی زمین اونچی ہو جائے گی۔ جب وسط محشر کی زمین اونچی ہوگی تو آواز آئے گی ھذا حسین۔ سارا محشر کیا دیکھے گا؟ امام حسین عصر عاشور جب گھوڑے پہ ڈگمگا رہے، کبھی دائیں گرنے لگتے تھے، زین پکڑ کے سنبھل جاتے تھے، کبھی بائیں گرنے لگتے تھے، زین پکڑ کے سنبھل جاتے تھے۔ اور عجیب جملہ لکھا ہے مقتل میں کہ جب امام گرنے لگتے تھے نا تو جس طرف گر رہے ہوتے تھے اس طرف اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ دوسری طرف وہ کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، پھر سنبھل کے بیٹھ جاتے تھے۔ میں نے آیت اللہ مشکینی سے حرم حضرت معصومہ میں یہ اپنے کان سے جملے سنے۔ اللہ کا ولی عالم دین تھا، متقی ایسا کہ جس کی باتوں میں کرامتیں تھیں، ان سے میں نے خود سنا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو مل گیا نا تاریخ میں کہ حسین گرتے ہوئے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، مگر حسین کو کون کیا دے رہا تھا؟ یہ لوگ تو سب گرانا چاہتے تھے، یزیدی سپاہی تو سارے حسین کو گرانا چاہتے تھے، امام حسین کو کون کیا دے رہا تھا؟ فرمانے لگے معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، کبھی نبی آگے بیٹھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ، کبھی جناب زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میرے لال میری آغوش میں آ جا، اور امام فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جو جہاں بیٹھا ہے بے تکلف ہو کے روئے، اور ایسے روئے جیسے امام نے فرمایا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں میرے جد کے مصائب سنو تو ایسے رویا کرو جیسے جوان بیٹے کی میت پہ مار ہو۔ صبح عاشور سے عصر تک امام نے لاشیں بہت اٹھائے۔ آزادانوں کا شہر ہے۔ میں جب ابھی داخل ہوا میرا غازی خان میں تو میرے ساتھ کوئی 5-6 شخصیات ایسی ہیں جو شاید پہلی دفعہ ڈیرہ غازی خان آئے۔ کچھ ایسے احباب میرے ساتھ ہیں سفر میں، تو وہ پوچھ رہے تھے، ایک نے تو کہا تو یہ تو سارا شہر عزاداروں کا شہر ہے، یہاں تو جگہ جگہ علم لگے ہوئے ہیں، یہاں تو ہر چوک پر امام بارگاہ بنایا ہوا ہے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ شہر کیسا شہر ہے، میں 2002-2003 سے اس شہر میں آ رہا ہوں، ایک مدت گزر گئی، یہ عزاداروں کا شہر ہے۔ تو میں عزاداروں سے ایک جملہ کہوں گا کہ حسین نے اپنی زندگی کا مصروف ترین دن گزارا۔ ایک لاشا لاتے تھے، ایک لاشا لے جانے کو جاتے تھے۔ کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ میرے مال مولا نے صبح سے عصر تک لاشیں بہت اٹھائے، مگر رونے والوں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ سنیں گے 4 لاشوں پر امام کی زبان پہ شکر کے کلمات تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان میں پہلا لاشا قاسم کا لاشا، امام حسن کے یتیم کا لاشا۔ میں جس ایک روایت کے مطابق یہ جملہ پڑھ رہا ہوں نا، وہ اس کا جملہ سن لیجئے، یہ واحد لاشا ہے جو حسین کو ایک جگہ سے نہیں ملا۔ میرے مولا نے کئی جگہ سے اپنے بچے کا لاشا، آوازوں کو آزاد کریں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام صادق دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ پہلا لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا، دوسرا لاشا عباس کا لاشا، غازی عباس کا لاشا۔ کبھی بازو اٹھائے تو کبھی مشکیزہ اٹھایا تو کبھی لاشے پہ گرتے گرتے پہنچے۔ حضرت عباس کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑ کر آ گئے اور مڑ مڑ کر لاشا دیکھتے رہے۔ بہت روئے امام حسین عباس کے لاشے پر۔ تیسرے لاشے کا نام بتاؤں، وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا۔
मजलिस में बड़ी तादाद जवानों की आई हुई है। जब हजरत अली अकबर गए थे ना मैदान करबला में, तो इमाम हुसैन को न जाने क्या ख्याल आया, जनाब फिजा को बुलाकर कहा, अम्मा औलाद के हक में माँ की दुआ का असर कुछ और है, उम्मे लैला से कहो जाकर दुआ करे एक दफा और अली अकबर को देख लो, मेरा बच्चा एक दफा और करबला के मैदान से मुझसे मिलने आ जाए। हजरत उम्मे लैला खेमे में गई, सर पे कुरान लिया, अल्लाह के मुनाजात करना शुरू की, ए याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, मेरा यूसुफ भी मुझे एक दफा दिखा दे। अभी हजरत उम्मे लैला की दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी कि तकबीर की आवाज आई। बीबी गई है दरे खेमा पर, तो क्या देखा, अली अकबर बाबा से बात कर रहे हैं। पलट कर आ गए, दुआ कबूल हो गई, दोबारा आ गए अली अकबर और बाबा से ये कह रहे हैं, बाबा चंद घूंट पानी के मिल जाते तो मैं दुश्मन को बताता कि किसका बेटा हूँ, किसका पोता हूँ, मुझे किस अब्बास ने तरबियत दी है, अजर कबल अल्लाह। अब जब बेटा बाबा से पानी मांग रहा था ना, तो जनाबे उम्मे लैला खैमे के दर से खड़ी देख रही थी। शायर ने इस मंजर को 4 मिसरों में नज़म किया है। शायर कहता है, शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। अपनी आवाजों को आजाद करेंगे जी। शेर सुनने वाले, मर्सिये सुनने वाले लोग बैठे हैं ना, जोड़े सुनने वाले लोग बैठे हैं ना। शायर कहता है, शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और माँ ने खैमे की, कहाँ देखा, माँ को देखा। माँ दरे खैमा पे खड़ी है ना, माँ को देखा, पानी मांग रहे और माँ को देख रहे हैं। तो शायर कहता है, शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साकी कौसर की बहू, कितनी मजबूर थी साकी कौसर की बहू, खाली मशकीदा कई बार उलट कर देखा। काश इस मशकीदे से चंद कतरे पानी के निकल आए। तीसरा लाशा अली अकबर का लाशा, जिस पर इमाम हुसैन ने बड़ा सख्त इम्तहान दिया है। चौथे लाशे का नाम सुनेंगे, वो लाशा छोटा हो मगर हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, तसल्ली करके रोएंगे, हौसला करके रोएंगे। मैं बात दोस्तों का हाल गैर होते हुए देख रहा हूँ, अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। इमाम ने लाशे पे अबा का दामन डाला हुआ था। हाँ, आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जब आप घर में बच्चों के लिए चीज ले जाते हैं तो पहले छोटे बच्चे को देते हैं ना। सब बड़े बच्चों को पता होता है पहले इसे मिलेगा, ये छोटा भाई है ना, और बड़ा बाप भाई समझाता, बेटा भाई ये छोटा भाई है ना, पहले इसे देने दो फिर तुम्हें देंगे, पहले इसे खाने दो फिर तुम्हें खिलाएंगे। जब इमाम हुसैन अली असगर को ले गए थे ना, तो सारे बच्चों को पता था कि ये सबसे छोटा है, इसलिए इसे पानी पिलाने ले जा रहे हैं। जब ये पी लेगा तो हमें भी ले जाएंगे। जब जनाबे सकीना ने देखा कि अली असगर कांप नहीं रहा, अब बाबा की गोद में चैन से सो रहा है, तो दूर से आवाज देकर कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूँ, बाबा मुझे भी पानी पिला लाइए। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। अल्लाह आपको अजर अता फरमाए, अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। मेरे एक हिंदुस्तान के दोस्त, बनारस इंडिया के दोस्त मुझसे कह रहे थे कि आशूर के दिन उनके इमाम बारगाह से ताज़िये का जुलूस निकलता है और वो बनारस की करबला में जाके खत्म होता है। कहने लगे जुलूस निकला तो हम 4-5 दोस्त चले गए उस रास्ते पर जहां से जुलूस को गुजरना था, ताकि इंतजाम देखें, सफाई सुथराई देखें। कहने लगे हम आगे आगे जा रहे थे, अभी जुलूस पीछे था, तो हमने क्या देखा, एक चौक पर, चौराहे पर हजारों की तादाद में हिंदू औरतें खड़ी हैं। कहने लगे जब करीब गए तो अजीब महसूस हुआ, हर गोद में दूध पीता हुआ बच्चा था। कहने लगे हमें ताज्जुब हुआ, ये सारे दूध पिलाने वाली माएं, ये दूध पीते बच्चों की माएं, ये घर से बाहर क्यों आ गई हैं? कहते हैं जब हम करीब से गुजरे तो एक औरत की आवाज आई, भाई मुसलमान लगते हो, मुसलमान हो?
تو کہنے لگے میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں تو کہنے لگی مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کو بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے اللہ